نہیں 200 نہیں 1200 کمال درجے کے حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، ہم ہر گھر کے اندر ایک بچہ حافظ قرآن ہوگا نا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گھر کے اندر برکتیں برکتیں ہوں گی. آج ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے پیر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سورت پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، یہ تلاوت کر لو. تو پورا قرآن پاک پڑھنے والا گھر میں ہو تو ہمارے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو آج ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایکٹر بن جائے، وہ کرکٹر بن جائے، وہ سنگر بن جائے. کہ حافظ قرآن کیوں نہیں بن سکتا؟ قاری قرآن کیوں نہیں بن سکتا؟ دین کا مملک کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں گے اور یہ تہیہ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے قرآن پاک کی تعلیم سے ان کے دلوں کو منور کریں گے اور اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو جو ہے لازم قرار دیں گے اور دن کا آغاز اللہ رب العزت جل وعلا کے پاک کلام سے کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ وقت جو ہے بالکل قریب ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی جماعت جو حفاظ کرام کی جماعت ہوگی. آج ہم مثالیں تو دیتے ہیں. آج ان دنوں میں 25 ذی الحج کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک شروع ہوتا ہے، جو ذی الحج تک جو ہے محرم تک جاری رہتا ہے. تو حضرت بابا فرید گنج شکر کون تھے؟ کبھی ان کی تعلیمات آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں؟ وہ ایک زبردست عالم دین، حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے. آج ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ بہشتی دروازے میں جو ایک بندہ مرتبہ بنا چلا جائے تو جنتی ہو جاتا ہے. تو وہ بہشتی دروازے کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے بنا ہے؟ آج ہر بندے کو بہشتی دروازہ تو یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے کہ اس پر، اس دروازے پر اور اس دیوار پر جتنی اینٹیں لگی ہیں ہر ایک اینٹ پر ایک قرآن پاک پڑھا گیا ہے. یہ برکتوں والی بات ہے. اور پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گزرگاہ بنی تو اس کا نام بن گیا بہشتی دروازہ. آج ہم بزرگان دین کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، ہم نے قرآن پاک کو اپنے آپ سے دور کیا ہوا ہے. تو پھر اس طرح کے خطرات جو ہے پھر تو آئیں گے. پھر اس کے لیے مقابلے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ حملہ کریں گے، ہم کیا سنگر آگے پیش کریں گے، ہم کرکٹر پیش کریں گے، ہم سیاستدان پیش کریں گے جن کو سیدھا سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو نماز جنازہ پڑھنے کا، نماز عید پڑھنے کا پتہ نہیں ہے، وہ دفاع کریں گے. دفاع اسلام کا جب بھی ہوا ہے غریب کے گھرانوں سے ہوا ہے. جب بھی کوئی غازی علم الدین شہید پیدا ہوا ہے تو وہ غریب کے گھر سے پیدا ہوا ہے. اپنی سوچ، اپنے خیالات جو ہے وہ بدلو اور پھر جا کر جو ہے اللہ کی رحمت جو ہے ہم پر جو ہے وہ اس کی برسات ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا ہماری ساتھ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.